بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. دین اسلام میں نماز کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق ادا کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اسی ستون پر اسلام کی اور مسلمان کے کردار کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اگر یہ ستون قائم نہ ہو تو دین اسلام کی اور مسلمان کے کردار کی جو عمارت ہے وہ بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ صرف بے ہوشی کے عالم میں یا کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں نماز کی معافی ہے، اور یہ ایک ایسی ڈیوٹی ہے جو اور کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی۔ نماز کا ایک خاص نظم و ضبط بھی ہے، ایک ڈسپلن ہے، اس کی ایک خاص شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں۔ باجماعت نماز کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کی ایک اپنی شرائط ہیں۔ دین کے طالب علم کی حیثیت سے یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو ہمارے لیے کیوں فرض کیا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر اس قدر زور دیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص اور ایک وہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے باقاعدگی سے، اور ایک وہ مسلمان جو نماز کی باقاعدگی نہیں کرتا، اس میں کیا فرق ہے یا کیا فرق اس میں ہونا چاہیے؟ کیوں دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مشق جو ہے یا یہ جو ایکسرسائز یا جو ڈرل ہم کرتے ہیں، کیوں اللہ نے ہم پر فرض کی؟ اور یہ جو مساجد کا ایک اتنا بڑا نظام پوری عالم اسلام میں قائم جو ہوا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے کتاب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت سورہ العنکبوت کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھیے اس کلام کو، آپ پیروی کیجئے اس کلام کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ کیوں قائم کیجئے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے آپ نماز قائم کریں کہ یقیناً نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ بات تو ہمیں کتاب اللہ میں پتہ لگ گئی کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ نماز کا مقصد مسلمان کو صراط مستقیم پر رکھنا ہے، سیدھے راستے پر رکھنا ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکنا ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے، منکرات سے روکنا ہے،
گناہوں سے روکنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اور اسے اچھائیوں کی طرف لے کر جانا ہے، اسے تاریکیوں سے نکال کر اجالوں کی طرف اور روشنی کی طرف اور نور کی طرف لے کر جانا ہے۔ لیکن یہ عمل کیسے ہوگا؟ مقصد تو ہمیں سمجھ آ گیا، اور ظاہر ہے مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پروسیس ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اور اگر ہماری نمازیں ہمیں اس مقصد کے پاس نہیں لے کر جا رہی، ہماری نمازوں کی جھلک ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہمارے معاملات اور ہمارے رہن سہن اور جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں ان میں اگر نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ علامہ اقبال نے ہمارے لیے ہی شاید فرمایا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ تیری نماز میں باقی ہے نہ جلال نہ جمال، تیری اذاں میں نہیں میری سحر کا پیام۔ یعنی ہماری نماز میں نہ جلال ہے نہ جمال ہے، اور ہماری اذانوں سے سحر بھی پیدا نہیں ہوتی، اور جو ظلمت کی اور جو مایوسیوں کی جو تاریکیاں ہم پر چھائی ہوئی ہیں وہ دور نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تشریح بیان کروں گا کہ جو علم نفسیات، سائیکالوجی اور فلسفہ کے علم کو سامنے رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اور نماز کے ترجمے کو سامنے رکھ کر تھوڑی سی تشریح میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دن میں 24 گھنٹے عطا کیے ہیں، جس میں وہ کام بھی کرتا ہے، تلاش معاش بھی کرتا ہے، اپنی خاندانی اور گھریلو ذمہ داریاں بھی پوری کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آرام بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا اور رات آرام کے لیے بنائی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کئی جگہ پر کہ ہم نے دن اور رات کو اپنی نشانیاں بنایا۔ دن ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور رات تمہارے آرام کے لیے بنائی۔ 5 نمازیں جو ہم پر پابندی وقت کے ساتھ اللہ نے فرض کی ہیں، وہ دن کے شروع ہونے سے لے کر دن کے ختم ہونے تک ہیں۔ یہ 5 مرتبہ تکرار کیوں ہے؟ انسان کو اللہ نے ایک یاداشت عطا کی ہے، انسان کے دماغ میں ایک میموری ہے کہ جس میں انسان مختلف چیزوں کو سٹور کرتا ہے۔ یہ یاداشت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک زیادہ مدت والی یاداشت ہوتی ہے اور ایک کم مدت والی یاداشت ہوتی ہے۔ شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے اور ایک لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے۔ جو انسان کی شارٹ ٹرم میموری ہے، کم مدت والی یاداشت ہے، اس کی جو مدت ہے وہ چند منٹ سے لے کر چند گھنٹے تک ہوتی ہے۔ اس کم مدت والی یاداشت میں انسان کے دماغ میں مختلف چیزیں محفوظ ہوتی ہیں۔ جیسے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہم نے آج ناشتے میں کیا کھایا تھا، تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے اکثر حضرات کو ضرور یاد ہوگا کہ آج ہم نے ناشتے میں کون سی خوراک کھائی اور کون سا مشروب پیا۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ سوموار کے روز 4 دن پہلے جو دن گزر چکا ہے، اس دن دوپہر کے کھانے میں ہم نے کیا کھایا تھا، تو
ایک غالب اکثریت کو اس سوال کا جواب یاد نہیں ہوگا. صرف ان لوگوں کو اس سوال کا جواب یاد ہوگا جنہوں نے سوموار کے روز دوپہر کے وقت کسی ہوٹل میں یا کسی ضیافت میں کھانا کھایا ہوگا. تو ان کو تو وہ ڈشیں ضرور یاد ہوں گی کہ انہوں نے اس دن جو کھائی تھی. لیکن اگر ہم نے کوئی عام گھر میں یا کوئی دفتر میں روٹین کا کھانا کھایا ہے تو ہمیں وہ ڈشیں یاد نہیں ہوں گی. یہ ہے شارٹ ٹرم میموری، کم مدت والی یاداشت، جو کہ چند گھنٹوں کی چیزوں کو اپنی یاداشت میں رکھتی ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں ہماری یاداشت سے ختم ہو جاتی ہیں. جو زیادہ مدت والی یاداشت ہے اس میں سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی جو روٹین کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں اس میموری میں سٹور نہیں ہوتی، اور خاص خاص واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس میموری میں محفوظ ہو جاتے ہیں. جیسے اگر 10 سال پہلے ہم میں سے کسی کی کوئی شادی ہوئی تھی تو وہ دن ہو سکتا ہے آج بھی ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہو. اور اگر کبھی ہم پر کوئی غم کا مقام آیا تھا آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے تو وہ بھی ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہوگا. اور اسی طرح اگر ہمارے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا تھا آج سے 20 سال پہلے تو وہ بھی ہماری یاداشت میں اسی طرح سٹور ہوا ہے جس طرح وہ کل کا واقعہ ہو. یعنی انسان کے کم مدت والی یاداشت جو ہے وہ روزمرہ کی چیزوں کو سٹور نہیں کرتی، کچھ گھنٹے کے لیے سٹور کرتی ہے اور اس کے بعد وہ خالی ہو جاتی ہے، بلینک ہو جاتی ہے. اور جو زیادہ مدت والی یاداشت ہے اس یاداشت میں اہم واقعات جو ہماری زندگی میں گزرے ہوتے ہیں وہ واقعات اس میں سٹور ہوتے رہتے ہیں. انسان کا کردار اور انسان کی عادات اور انسان کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ شارٹ ٹرم، کم مدت والی میموری کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ یاداشت چند گھنٹوں بعد ختم ہو جاتی ہے. اسی چیز کو بار بار یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 دفعہ دن میں اپنی طرف بلانے کا حکم دیا ہے. دن کا جب صبح کا وقت شروع ہوتا ہے، جب دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتے ہیں اور ہم اللہ کے حضور جا کر اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر ہم واپس دنیا کی طرف لوٹ آتے ہیں اور پھر ہم ایک دن کا ایک بڑا حصہ گزارتے ہیں، 7 8 یا 9 گھنٹے گزارتے ہیں اور کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں نماز ظہر کے لیے بلاتے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کی بندگی کا احساس دھندلا گیا ہو، جو کہ واقعی دھندلا جاتا ہے چند گھنٹے گزرنے کے بعد، ہماری کم مدت والی میموری میں سے وہ چیز مبہم ہو جاتی ہے، مٹنے والی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اپنی طرف بلاتے ہیں، دوبارہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، پھر ہم عصر کی نماز کی طرف لوٹتے ہیں، اور پھر جب شام ہوتی ہے اور آرام کا اور تفریح کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں اور اس احساس کو دوبارہ ہمارے دماغ میں تازہ کرتے ہیں. اور جب رات آتی ہے، رات کے اندھیرے اور رات کی تاریکیاں سمٹ کر آتی ہیں اور شیاطین نکل کر آتے ہیں اور انسانوں کو دعوت گناہ دیتے ہیں، تو رات کی نماز ہمیں دوبارہ یہ احساس دلاتی ہے، ہمیں یہ خبردار کرتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے.
تو آئیے اس کی ترجمے کی طرف جاتے ہیں، اذان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کیسی خوبصورت پکار ہے جو ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑی دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آئیے نماز کی طرف، آئیے نماز کی طرف۔ کیوں آئیے نماز کی طرف؟ حی علی الفلاح، آئیے کامیابی کی طرف، آئیے کامرانی کی طرف، آئیے عزت کی طرف، آئیے ایک اچھے مقصد کی طرف، اور آئیے ایک اچھے مستقبل کی طرف۔ یہ کیسی زبردست پکار ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف بلاتی ہے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی، دنیا کی بھی عزت اور آخرت کی بھی عزت۔ اور پھر اس اذان سننے کے بعد ہم ایک خاص حالت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ خاص حالت کیا ہے؟ وہ وضو کی حالت ہے، وہ پاکیزگی کی حالت ہے، وہ صفائی کی حالت ہے، وہ طہارت کی حالت ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کے جسم پر اور انسان کے لباس پر آلائشیں لگی ہوئی ہیں اور گندگی لگی ہوئی ہے تو انسان کے ذہن میں پاکیزہ خیالات بھی نہیں آ سکتے۔ ہمیں دنیاوی گندگی سے ہٹ کر ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتے ہیں اور طہارت کی طرف آتے ہیں، صفائی کی طرف آتے ہیں، اپنی پاکیزگی، ماحول کی پاکیزگی، ارد گرد کی پاکیزگی، اچھائی کی طرف اور صفائی کی طرف آتے ہیں۔ اور پاکیزگی ہمیں ایک خاص موڈ میں لے جاتی ہے۔ وہ موڈ صفائی کا ہے، پاکیزگی کا ہے، اچھائی کا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو اور اپنے لباس کو صاف رکھیں گے تو ہم اپنے دماغ کے خیالات کو بھی صاف رکھ سکتے ہیں۔ دماغ کے خیالات نظر نہیں آتے ہیں، اور اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ تم اپنے خیالات کو ٹھیک کر لو تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں کیسے اپنے دماغ کے خیالات کو ٹھیک کر لوں؟ لیکن اگر میں اپنی ظاہری حالت کو ٹھیک کرنا شروع کر دوں، میرے بال جو ہیں ایک صحیح طریقے سے کٹے ہوئے ہوں، میرے کپڑے جو ہیں صاف ہوں، ان میں خوشبو لگی ہوئی ہو، ہمارا ماحول صاف ہو، ہمارا گھر صاف ہو، ہمارے باتھ روم صاف ہوں، ہماری سڑکیں صاف ہوں، تو آپ دیکھیے کہ جو انسان کا دماغ ہے وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، وہ پاکیزگی کی طرف جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی ظاہری حالت کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو ہمارے دماغ کی حالت ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس حالت کو ٹھیک کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہم دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ ہاتھ ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ ہاتھ ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم نے دنیاوی چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، ہم نے ہاتھ اٹھا کر اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں۔ ہم نے تھوڑے عرصے کے لیے، چند منٹ کے لیے اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی بارگاہ میں مذکور کر لیا ہے، فوکس کر لیا ہے، ہم وہاں سے نہیں ہٹ سکتے۔ اور پھر ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، شیطان مردود سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت ہی رحمان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، بہت ہی مہربان ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کے وہ مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی آپ بھی سے مدد نہیں چاہتے، اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے گا، آپ ہمیں ہدایت عطا کیجیے گا، آپ ہمیں رہنمائی عطا کیجیے گا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ جن پر آپ نے اپنا انعام و کرام نازل کیا، جن پر آپ نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں آمین، اے اللہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اور اس کے بعد ہم قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرے رب اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ یہ بات ہم 3 دفعہ دہراتے ہیں، اور دونوں جہان کے بادشاہ کے سامنے جب ہم جھکے ہوتے ہیں اور جب ہم سیدھے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کس یقین کے ساتھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے صدا اپنے اس بندے کی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ کتنا یقین ہے کہ ہم نماز میں اللہ کے حضور جھکے ہیں، آدھے منٹ کے لیے شاید جھکے ہیں، 3 مرتبہ ہم نے اللہ کی بزرگی بیان کی ہے، اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ، سن لی اللہ نے صدا اس کی اپنے بندے کی جس نے اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان کی۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ کے حضور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو، جو کہ ہمارے جسم کا سب سے اعلیٰ اور سب سے صاف حصہ ہے، یعنی جو محاورہ ہے کہ ہم اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور ہم اپنی پیشانی کو ہمیشہ صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس پیشانی کو سب سے نیچے مقام پر لے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدے میں جھک جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرے رب جو سب سے بڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ مومن کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہمارے سلام، ہماری نمازیں، ہمارے سارے کام کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
داہنے ہاتھ کی شہادت کی ہم انگلی اٹھاتے ہیں، حلفیہ اقرار کرتے ہیں، جیسے ہاتھ اٹھا کر حلف لیتے ہیں ہم اپنے شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں۔ حضرات، اگر ایک دن میں ہم 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کریں تو ہم تقریباً 48 رکوع اور 96 سجدے کرتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز دعا ہے۔ ہماری خواہشات ہیں کہ جو ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، ہمارا مقصد زندگی ہے جو ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نفسیات کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو دن میں 3 سے 5 مرتبہ دہرائیں تو وہ چیز ہمارے لاشعور میں نقش ہو جاتی ہے اور وہ ہماری عادات اور ہماری حرکات و سکنات میں ایک تبدیلی لے آتی ہے، وہ ہماری عادات کا حصہ بن جاتی ہے، وہ ہمارے کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار اور ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے تابع ہو جائیں تو ہم نے اس نماز کو، اس 5 وقتہ نماز کو اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اسے سوچ کر پڑھنا ہے، اسے سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اسے اگر سوچ کر اور سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کی نماز نے اسے بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکا اس کی نماز نہیں ہے، اس کی دعا نہیں ہے، اس کی پکار صحیح پکار نہیں ہے، اس کا نماز کے بارے میں تصور صحیح نہیں ہے، کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے اس تصور کو صحیح کرنا ہے، اور اسی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا دعا کے بارے میں، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر اس سے یہ ہے ممکن کہ تو بدل جائے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو اپنے احکامات کے تابع کر دیں، اور اگر ہم یہ کام کر لیں تو یقین جانیے جتنی بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، مال کی، دولت کی، اولاد کی، صحت کی، یہ ہماری ساری دعائیں پوری ہو سکتی ہیں، ہماری ساری خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کے تصور کو صحیح طرح سمجھنے اور اسے اپنے روزمرہ کے معاملات کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔